بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اللہ اکبر. اعلی حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. یعنی حضور وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں. اعظم چشتی نے تو یہاں قلم توڑ دیا نا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کوئی گلیوں میں آوارہ گھومنے والا شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ اس کا نام بھی چھپاتے پھریں شرم سے. ہمارا تو محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. اللہ اکبر. احبونی لحب اللہ، میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی واحبوا اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. وہ نیک ہیں، وہ صالح ہیں، وہ عالم ہیں، وہ سید السادات ہیں، وہ دین کی خدمات کا بہت بڑا اثاثہ رکھتے ہیں. یہ تو کوئی شخص بھی عالم ہو تو آپ اس کی تعظیم کریں گے، کوئی شخص بھی جو ہے وہ دینی خدمات میں اس نے اپنا وقت گزارا ہو تو آپ اس کی تعظیم کریں گے، وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے. یہ تو اضافی چیزیں ہیں. کہا کہ میری وجہ سے اس کا پیار کرو، میری وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرو. وہ مزدوری بھی کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوں، اور دوسری گلی کا کوئی شخص جانتا بھی نہ ہو اسے، لیکن نسب رسول اللہ کا ہو. تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی جو ہے تعظیم کرو، اس لیے کہ تم اس کی تعظیم حضور کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو، حضور کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہو. حضور علیہ السلام کا نسب، یار یہ تو حضور کا نسب ہے. محبت تو محبوب کی گلی کے کتوں کا بھی ادب سکھاتی ہے. پائے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. رومی کہتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، تو روک کے کہا عجیب کہانی ہے، انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے. جو کتا یار کی گلی سے کبھی کبھی گزرے، گاہے گاہے، کبھی کبھی، روز نہیں، کبھی کبھی جو یار کے کوچے سے گزرے اور وہ ذات کا کتا بھی ہو تو اس کے پاؤں چومے جائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو اپنے محبوب کے کندھوں پہ کھیلتا اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. ہمیں قرآن بتاتا ہے محبوب نہیں، محبوب کا صرف غلام ہی نہیں، محبوب کے غلام کے گھوڑے ہی نہیں، گھوڑے کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں ہی نہیں، ان کھریوں سے ٹکراتے ہوئے پتھر، وہ پتھر ہی نہیں، ان پتھروں سے نکلتے ہوئے شرارے. رب کہتا ہے میں خدا ہو کہ ان کی بھی قسم کرتا ہوں. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. محبوب تیری ہی قسم نہیں ہے، تیری اداؤں کی قسم ہی نہیں ہے، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اور جب وہ ریتلی زمین میں دوڑتے ہیں اور ان پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے، اس اڑتی ہوئی گرد کے جو ذرے ہیں، میں خدا ہو کہ ان ذروں سے پیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز بھی مجھے پسند ہے، اس لیے کہ تیرے غلاموں کے گھوڑے ہیں. یار ذرا غور تو کیجئے، محبوب کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر اور پتھروں سے نکلنے والے شرارے. رب کو تو وہ بھی محبوب ہوں، پھر نسب رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر خاندان رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے جگر کا عالم کیا ہوگا، پھر جوانان جنت کے سرداروں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ نسبت ہے. فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میری وجہ سے کرو، میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، اور ان کی الفت اور ان کے احترام کا لحاظ رکھنا اس امت کے اوپر لازم اور فرض ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ سید ہو، شاگرد ہو، اور کوئی ایسا ماجرا ہو تو کیا ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ سبق نہیں آیا ہے. تو اعلی حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی. کہا سزا کی نیت نہ کریں، بلکہ یوں کہیں شہزادے کے کپڑوں پہ گرد لگ رہی ہے وہ جھاڑ رہا ہوں. یہ تعظیم ہے اس خاندان کی. تو کہا کہ ایک بات کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور دوسری بات
اہل بیت رسول کی محبت تم اپنی اولاد کے سینوں میں راسخ کرنی ہے۔ تیسری بات، وقراءۃ القرآن، اور ان کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا ہے، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔